بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد۔ یہ سورۃ مومن کی آیت نمبر 38 ہے، اور رجل مومن کی تقریر کا سلسلہ جاری ہے۔ رجل مومن نے فرعون کے دربار میں ان کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے روکا، اور فرعون نے ان کی بات کو کوئی توجہ نہ دی۔ تو رجل مومن نے صاف الفاظ میں کہا وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، میری پیروی کرو، میری بات مانو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاتا ہوں۔ تو دعوت اتباع کی رجل مومن نے تصریح کر دی۔ صاحب یاسین نے بھی کہا تھا کہ اتبعوا المرسلین، اور رجل مومن نے بھی کہا کہ اتبعونی، لیکن صاحب یاسین، سورۃ یاسین میں جن کا تذکرہ ہے، وہاں چونکہ تکذیب کا اور رسولوں کے تطیر کا ذکر ہے، تو وہاں اتبعوا المرسلین کا لفظ ہے، اور یہاں چونکہ قتل سے بچانے میں معاونت مطلوب ہے، اس لیے اتبعونی، میری بات مانو، میں تمہیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتاتا ہوں۔ رشاد، وہ ٹھیک راستہ ثواب کا راستہ ہے، خیر کا راستہ ہے۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ اتَّبِعُونِ طریقۃ التقلید، اتبعونی سے طریقہ تقلید مراد نہیں ہے۔ ہر جگہ سے تقلید ثابت نہیں ہوتا ہے۔ میری بات مانو تاکہ اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں دلیل بتاؤں گا، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا، میں تمہیں ثواب اور خیر کے کام بتا رہا ہوں، تم اس میں میری پیروی کرو۔ تو اس میں چونکہ دلیل کی طرف بھی اشارہ ہے، اہدکم سبیل الرشاد۔ یا قوم انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ پہلے تو اجمالاً کہا کہ میری بات مانو، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، اور پھر اس کی تفصیل شروع کر دی۔
اے میری قوم، بے شک یہ دنیا کی زندگی تو متاع ہے، اور بے شک آخرت ہی دار القرار، وہ تو ٹھہرنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کا مقام ہے۔ رجل مومن کی دعوت میں حقارت دنیا اور کمال آخرت، یہ مضمون تھا جس کو زہد اور آخرت کی دعوت کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے۔ اور یہ بتایا کہ تم دنیا کی زندگی کی پوزیشن دیکھ لو، یہ متاع ہے۔ متاع کسے کہتے ہیں؟ ما یستمتع بہ، جس چیز کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ متاع ہے، اور پھر وہ فائدہ ختم ہو جائے۔ تو یہ دنیا چند روزہ فائدہ ہے، پھر ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ یہ تو متاع ہے۔ اور آخرت وہ دار القرار ہے، یعنی دار البقا ہے اور دار دوام ہے۔ قرار کا مطلب ہے البقاء والدوام۔ تو کامل ہے آخرت اور ناقص ہے دنیا۔ تو تم دنیا اور آخرت دونوں کا تقابل کر کے دیکھو، دنیا تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، پھر تم آخرت اور اس کے فائدے کو ترک کر کے دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ کر اس کو مقصود بناتے ہو، یہ کتنا خلاف معقول ہے۔ یہ رجل مومن کی دعوت کا ایک پہلو ہے، ایک نقطہ یہ۔ دوم پھر فرمایا من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ، جو کوئی عمل کرے گا برا، سیئۃ برائی کرے گا، خصلۃ سیئۃ، فلا یجزی الا مثلها، تو بدلہ نہیں دیا جائے گا اس کو مگر اسی کے مثل۔ جتنا جرم ہوگا اتنی سزا ہوگی، اتنی سزا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنی دیر کا جرم ہے اتنی دیر کی سزا، یہ کوئی قانون نہیں ہے اور نہ عقلی بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اس فلاں شخص نے چونکہ اتنے منٹ یہ جرم کیا ہے لہذا اس کو اتنے منٹ کی سزا دی جائے، بلکہ بعض چند منٹوں کے گناہوں کی سزا سالوں میں دی جاتی ہے۔ تو جرم اور سزا کا زمانہ وہ ایک جیسا مراد نہیں ہے، مگر اس جرم کی شدت کے موافق، اس جرم کی شدت کے مثل اس کے لیے سزا ہے، اس سے زیادہ نہیں، برابر سزا، برابر سرابر۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی عمل کرے گا نیک، من ذکر او انثی، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، مرد میں سے یا عورت میں سے، جو بھی نیک عمل کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ،
تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. یرزقون فیہا بغیر حساب، انہیں جنت میں رزق دیا جائے گا بے حساب، بے شمار، ممکن ہی نہیں، یہ شمار ہوگا ہی نہیں. مقصد بغیر حساب کا کیا ہے؟ جتنا عمل کیا ہے اس سے بھی زیادہ دیا جائے گا اور بہت زیادہ دیا جائے گا. بغیر حساب کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ اللہ کو اس کا حساب معلوم نہیں ہے، معاذ اللہ، بلکہ بہت زیادہ دیا جائے گا. اس کے مثل نہیں بلکہ بغیر حساب، مثل سے بڑھ کر دیا جائے گا. جب آخرت کا ذکر ہوا کہ وہ آخرت دار قرار ہے اور دار بقا ہے، وہ باقی ہے، تو جب آخرت باقی ہے تو آخرت کی نعمتیں بھی باقی ہے اور آخرت کے عذاب بھی باقی ہے. مگر اس نعمت اور عذاب کا اصول یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس کی سزا اس کے مثل، اور اگر نیکی کر لی تو پھر تو بے حساب اجر ہے. یہ آیت علوم شریعت میں ایک اصل کبیر ہے. هذه الآیت اصل کبیر، اصل کبیر فی علوم الشریعت فیما یتعلق باحکام الجنایات. جنایات اور جرائم کے تعلق سے اس آیت میں شریعت کا ایک بہت بڑا اصل اور قاعدہ ہے، اور وہ یہ کہ جو جرم کرے گا تو جرم کی سزا اس کے مثل ہوگی. اور یہ اجمال ہے اور اس کی تفصیلات احادیث اور روایات میں ہیں، یا یہ بالکل عام ہے اور اس میں نصوص کی وجہ سے کچھ تخصیص ہو سکتی ہے. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو عمل صالح کرے گا اور مومن ہوگا تب وہ جنت میں جائے گا. تو قرآن مجید نے صاف فرمایا ہے آخرت کا اجر تب ملے گا جب بندہ مومن ہو. مومن نہ ہو، کافر ہو، وہ بھلائی کے بہت سارے کام کرتا ہے، رفائی کام کرتا ہے، وہ خیر کے کام ہیں، لیکن وہ عمل صالح نہیں ہے، یا کم از کم وہ عمل نہیں ہے جس عمل کی بنا پر اسے جنت میں داخلہ ہوگا. جنت میں دخول کے لیے ایمان شرط ہے، اور دوم عمل صالح کے اندر یہ بھی شرط ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اخلاص کے اوپر مبنی ہو. ورنہ عمل غیر اللہ، عمل مشرکانہ، ریاکاری پر مبنی عمل، وہ عمل صالح نہیں ہے، باعث اجر و ثواب نہیں. یہ بھی ضروری ہے عمل صالح میں کہ وہ عمل شریعت کے موافق ہو. یعنی کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے ہو جس عمل کی شریعت نے سرے سے اجازت ہی نہیں دی ہے. شریعت نے اللہ کے تقرب اور عبادت کا وہ طریقہ بتایا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ بدعت ہو اور ایک بندہ اخلاص نیت سے کر کے سمجھ رہا ہے کہ عمل صالح ہے مجھے اجر ملے گا. عمل صالح کے لیے شرط ہے کہ وہ شریعت کے موافق ہو، اخلاص سے ہو، ایمان کے بعد ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے عمل صالح کا تصور بڑا محدود کر دیا، بہت سی نیکیاں ہیں، اعمال خیر ہے، رفائی کام ہے، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ عمل صالح نہیں.
وہ نماز روزہ اس کو تو عمل صالح کہتے ہیں، مدرسے کو عمل صالح کہتے ہیں، اسکول کے کام، مہمان نوازی کے کام، خدمت خلق کے امور اور بہت سارے کاموں میں عمل صالح کہنے سے کتراتے ہیں۔ تو ان کے فہم کے لیے یہ عرض ہے کہ عمل صالح کی یہ شرائط قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ہر وہ عمل جو شریعت کے موافق ہوگا اور اس میں اخلاص نیت ہے، وہ عمل اچھا عمل ہے، عمل خیر ہے۔ لیکن اس کو جو صالح اور عمل صالح کا مقام ملتا ہے وہ تب ملتا ہے جب وہ عمل اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو۔ نیت تو ایک شرط ہے، لیکن نیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ جو عمل وہ کر رہا ہے وہ عمل کرنا بھی اس کا دو قسم پر ہے۔ ایک یہ کہ وہ مباح امور ہے، اگر وہ اس میں نیت نہیں کرے گا تو وہ عام مباح امور ہے، نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے۔ اگر وہ اس میں عمل کی نیکی کی نیت بھی کرے گا تو وہ عمل مباح عمل پر بھی ثواب ملے گا، تو وہ عمل صالح کے درجے پہ پہنچ جائے گا۔ اور اگر وہ عمل عبادت کا عمل ہے، تقرب کا عمل ہے، نیکی کا عمل ہے، بتایا گیا ہے، تو تب بھی وہ حقیقی معنوں میں اصل عمل صالح ہے۔ ایک شخص کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے، رفائی کام کر رہا ہے، ایمان ہی نہیں، تو اس کو آخرت میں اس کا اجر تو نہیں ملے گا، اس کے اعمال تو برباد ہے۔ یہ بات تو قرآن و سنت میں واضح ہے، اس کو آپ عمل صالح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر نیکی اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کر رہا ہے لیکن اس عمل کے بارے میں اللہ نے بتایا ہی نہیں کہ یہ میرے تقرب کا عمل ہے، وہ کیسے عمل صالح ہوگا؟ تو یہ شرائط منصوص ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اعمال خیر اور عمل صالح ان دونوں اصطلاحات میں تھوڑا سا فرق ہے۔ من ذکر او انثی، چاہے یہ عمل صالح مرد کرے یا عورت کرے، ہر ایک کا اپنا دائرہ کار ہے۔ من ذکر او انثی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے مرد والے کام عورت کر سکتی ہے اور عورت والے کام مرد کر سکتا ہے، بلکہ آخرت میں اجر کے اعتبار سے جس کے لیے اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ عمل کرے تو اسے آخرت میں اجر ملے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، تیسری بار تکرار ہے اے میری قوم۔ یہ جو تکرار ہے کہ اے میری قوم، اے میری قوم، 3 بار کہا، یہ غافلوں کو بیدار کرنے کے لیے تکرار، اور یہ اس بات پر متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ میں تمہیں جس چیز کی طرف بلا رہا ہوں ذرا اس پر غور کرو اے میری قوم۔ اور یہ مبالغہ ہے، توبیخ اور ڈانٹ والے انداز میں کہ یہ تم کر کیا رہے ہو میری قوم۔ اے میری قوم کے لفظ کے اندر داعی کے اندر کی کیفیات ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ چاہتا ہے لوگوں کو سمجھائے، داعی کے دل کے اندر کی جو تڑپ ہے اس تڑپ کا اظہار یا اظہار، اور میرے پاس کیا دلیل کہ اس کی واقعتاً کوئی دلیل سرے سے ہے ہی نہیں۔ ما لیس لی بہ علم، میرے پاس علم نہیں ہے، مجھے کوئی دلیل نہیں معلوم، تمہیں معلوم ہو تو بتاؤ، یعنی اس کی واقعتاً کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔
وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بلاتا ہوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اس ذات کی طرف جو کہ عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، الغفار جو کہ بخشنے والا ہے۔ اگر تم شرک سے، کفر سے توبہ کرو گے تو تمہیں بخش دے گا، نہیں کرو گے وہ تمہیں پکڑ لے گا۔ ان دو الفاظ میں، العزیز الغفار میں، ترغیب کا پہلو بھی ہے اور انہیں امید بھی دلائی جا رہی ہے کہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی، اور ڈرایا بھی جا رہا ہے۔ یہ ایک داعی کے نصاب دعوت کا ذکر بھی ہے۔ داعی دعوت دے گا الی النجات، داعی دعوت دے گا شخصیت کی طرف نہیں، وہ وطن کی دعوت نہیں دے گا، وہ شخص کی دعوت نہیں دے گا۔ الی العزیز الغفار، تعلق اللہ سے جوڑنے کی دعوت دے گا۔ اس کے بلانے کا، اس کی دعوت کا جو اصل مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مخلوق کا تعلق اللہ سے جڑ گیا ہے، اور ظاہر ہے مخلوق کا تعلق اللہ سے جڑے گا اللہ کے دین سے، اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب سے۔ یدعون الی کتاب اللہ یدعوکم لما یحییکم، دعوت اس چیز کی جس میں حیات ہے، دعوت اس چیز کی جو تمہیں روحانی طور پر زندہ کرے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ نبی کی سنت ہے۔ یہ قرآن مجید میں جہاں دعوت کا ذکر ہے، دعوت دیتا ہوں الی اللہ، الی کتاب اللہ، الی رسول اللہ، لما یحییکم، الی النجات، یہ سارے اصل میں اس بات کی وضاحت و نشاندہی کرتی ہیں کہ ایک داعی کی دعوت میں مقصود کیا ہے، لوگوں کو کس طرف کھینچ رہا ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ، لا جرم یقینی بات ہے، بلا شبہ، لا جرم دونوں ملا کر ایک جملہ ہے، جیسے بولتے ہیں لا بدہ ضروری ہے، لا جرم بلا شبہ یقینی ہے، اور جرم کا مطلب اصل ہے قطع، لا جرم لا قطع، تو قطعی بات ہے، یقینی بات ہے، یہ ختم ہونے والی بات نہیں ہے، یقینی ہے، بلا شبہ ہے۔ منجد میں اس کا ترجمہ ہے لا جرم، قسم ہے اللہ کی۔ قرآن مجید میں لا جرم 3 بار آیا ہے، اور اس کے بعد تینوں مقامات پہ انا ذکر ہے، انا بے شک، انا بے شک، لا جرم انا، یہ جو انا ہے اس کے ساتھ لا جرم کا آنا، یہ گویا کہ تاکید میں مزید زور دینا ہے۔ یقیناً بے شک، یقینی بات ہے کہ بے شک، اور بعض نے لا کو الگ کر کے جرمہ کو الگ قرار دیا ہے۔ لا ایسی بات نہیں ہے جو تم کہتے ہو، بلکہ جرمہ حق ہے، یہ جرمہ کا معنی حق کا، لا جرمہ ایسا نہیں ہے جو تمہارا خیال ہے، جرمہ بلکہ حق ہے۔ بعض نے اس کو الگ کر کے بھی معنی کیا ہے۔ انما تدعوننی، بے شک وہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، انا بے شک، ما وہ، یہ لکھا تو جا رہا ہے ایک ساتھ لیکن یہ اصل میں الگ ہے۔ بے شک وہ جن کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، نہیں ہے ان کے لیے پکار دنیا میں اور نہ آخرت میں،
جن کی طرف تم مجھے بلاتے ہو ان کی دنیا اور آخرت میں کوئی پکار نہیں، ان کی دنیا اور آخرت میں کوئی پکار نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جن بتوں اور جن معبودان غیر اللہ کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو ان کا حق ہی نہیں بنتا، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کو پکارا جائے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ نہ دنیا میں اپنی کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے تم انہیں پکار سکتے ہو اور ان کا کوئی حق ہے، اور نہ ہی آخرت میں ان کو کوئی پکارنے کا تمہیں حق ہے کہ وہ تم سے عذاب دفع کرے۔ لیس لہو میں لام استحقاق کا ہے، لیس لہو ان کا حق ہی نہیں ہے پکار کا، یا یوں کہ لیس لہو دعوت، لیس لہو استجابت دعوت، وہ تمہاری دعا قبول ہی نہیں کر سکتے، ان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ دنیا میں تمہاری غیبی مدد کرے اور آخرت میں تمہاری کوئی مدد کر سکے اور دعا قبول کرے۔ تم یہ کن کو پکار رہے ہو؟ یقینی بات ہے جن کو تم پکارتے ہو وہ دعا و پکار کے لائق نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، وہ دعا کو قبول نہیں کر سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، دعوتن کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو نہیں ہے ان کے لیے دعویٰ، وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر رہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں کہ ہم تمہارے خدا، اور تم ان کو خدا سمجھتے ہو۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یقینی بات ہے کہ بے شک ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور یقینی بات ہے کہ بے شک حد سے تجاوز کرنے والے اور حق سے تجاوز کرنے والے، مسرفین حد سے اور حق سے، غیر اللہ کی طرف تجاوز کرنے والے، اللہ کو چھوڑ کر وہ مشرکین ہیں، اور مخلوق خدا پر ظلم میں حد کرنے والے وہ بھی مسرفین ہیں، حقوق اللہ میں حد سے تجاوز کرنے والے بھی مسرف ہیں، اور حقوق العباد میں حد سے تجاوز کرنے والے بھی مسرف ہیں۔ ہم اصحاب النار، وہ جہنمی ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، رجل مومن کے بیان کے اختتامی کلمات۔ اتنی تقریر کے بعد بھی اگر تم نے میری بات نہ مانی نا تو ان قریب ضرور تم یاد کرو گے وہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، یہ ایک طرح تحدید ہے، ڈرانا ہے، دھمکی ہے کہ آج اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو موت کے وقت تم پھر میری بات یاد کرو گے کہ کاش ہم ان کی بات مان لیتے، یا موت کے وقت نہیں تو آخرت میں قیامت کے دن یاد کرو گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں تفویض۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ کوئی مکر چال چلیں گے، حالات سے انہیں اندازہ تھا یا انہیں یقین تھا یا شبہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مجھے کوئی تکلیف پہنچائیں گے۔ وہ کہنے لگے تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا ہے۔ یہ اس رجل مومن کا توکل تھا، اور گرے ہوئے حالات میں گرا ہوا شخص، اس کے لیے ایک انداز یہ ہے کہ وہ یہ کہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے،
بندوں کے اعمال پر نگران ہے۔ وَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو بچا لیا اس کو، محفوظ رکھا اس کو اللہ نے، تو اللہ سیئات ما، ان بری سزاؤں سے، ما مکرو، جن کا انہوں نے مکر کیا تھا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور گھیر لیا فرعونیوں کو برے عذاب نے۔ اللہ تعالیٰ نے رجل مومن کو ان تمام برائیوں سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے نکال دیا اور بچا لیا جس کا ان لوگوں نے ان کے خلاف مکر کیا تھا۔ مکر کہتے ہیں التدبیر الخفی، خفیہ تدبیر کو۔ تو رجل مومن ایک معتبر شخص تھا، تو بالکل سامنے اس کی مخالفت تو نہیں کر سکتے تھے، مگر خفیہ طور پر اس کے خلاف ایک چال چلی اور سازش شروع کی، مگر اللہ نے اس رجل مومن کو بچا لیا۔ یہ تصریح نہیں ہے کہ اس رجل مومن کے خلاف چال کیا تھی۔ بعض روایات و آثار میں و تفاسیر میں نقل ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کے خلاف تیار کیا کہ وہ ان کو قتل کر دے، مگر انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، مگر عام لفظ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ وقت جب اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کو ساتھیوں کو بچایا، تو فرعون کے ساتھیوں کے غرق ہونے میں یہ شامل نہیں تھے، تو اللہ نے اس غرق اور اسی نوعیت کے دوسری سزاؤں سے اللہ نے ان کو بچا لیا، اور اللہ پر تفویض کے نتیجے میں کس طرح وہ اس مصیبت سے بچ گئے۔ یہ رجل مومن کی تقریر تھی۔